گیا، مجھے وہ سارے مناظر یاد ہیں جب میری اہلیہ بستر مرگ پر تھی۔ ایسی صورتحال میں بھی ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ پاکستان کی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں تشتری میں رکھ کر $5 ارب پیش کیے جا رہے تھے، مگر ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ نواز شریف نے کہا کہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہمیں کلثوم نواز کا آخری دیدار کرنے دیتے۔ آج ظلم کرنے والے قوم کے سامنے آ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ مریم کو کیسے بتاؤں جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ کلثوم نواز فوت ہو گئی، ہمیں جیل میں اطلاع دی جاتی رہی، لوگ ہمیں ہر صورت سزا دینا چاہتے تھے۔ ثابت ہو چکا کہ یہ کیسز فیبریکیٹڈ تھے۔ ہمارے دور میں اشیاء ضروریہ عوام کی دسترس میں تھی۔ بہت بیمار ہیں، ابھی وہ بے ہوش ہیں، کومے میں ہیں، ہوش نہیں ہے۔ جب سے میں آیا ہوں مجھ سے بات بھی نہیں ہوئی ہے، سلام بھی نہیں ہوئی، اور تقریباً 1 مہینہ ہو گیا۔ تو اگر نیب کے جو جج صاحب ہیں وہ فیصلہ 6 تاریخ کو نہ سنائیں، میں 1 ہفتے کے بعد پاکستان چلا جاؤں گا، تو جو بھی انہوں نے فیصلہ سنانا میری موجودگی میں سنائیں۔ نہ جانے اس میں کون سا کوئی اتنا بڑا کوئی ان کو اعتراض تھا یا کتنا بڑا کوئی مسئلہ تھا کہ انہوں نے میری یہ بھی درخواست نہیں مانی۔ یعنی سزا سنانے کا فیصلہ 1 ہفتہ آگے بھی نہیں لے کر گئے، تو کیونکہ آگے الیکشن بھی آ رہے تھے، تو مقصد یہی تھا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کا فیصلہ سنایا جائے، اور نواز شریف جو نا وہ فیصلہ سن کے ڈر کے پھر یہی رہ جائے اور وہ پاکستان نہ آئے۔ میں جہاں تک ریڈ کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ غالباً یہی بات تھی۔ میں نے مریم کو کہا، میں نے کہا مریم سزا کا انہوں نے سنا دیے، مجھے 10 سال سنا دیے، تمہیں 7 سال سنا دیے، اب پاکستان چلیں گے۔ مریم کہنے لگی کہ میری والدہ تو بیمار ہے اور ہوش بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت تشویشناک حالت میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کچھ قومی اب فرائض ہیں، ان کی بجاوری بھی بہت ضروری ہے، تو ہم اپنے جو ہے نا وہ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تاریخ میں اس کا جواب بعد میں نہیں دیا جا سکتا۔ تو چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اسی لیے ہم پھر بار بار ان کو کہہ رہے تھے، جگانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی آواز کر رہے تھے، جس کی ویڈیوز آپ نے سنی ہوں گی، اور مریم بھی ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ ہم کو پکار رہی تھی۔ تو وہ پورے اپنا میری چھوٹی بیٹی بھی یہاں وہ مناظر دیکھ رہی تھی، میرا بیٹا حسین بھی اور حسن بھی وہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ بہرحال ہم نے پھر ان کو خدا حافظ کہا اور ہم پاکستان چلے گئے۔ جو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے۔ آج تو مریم ماشاءاللہ سرخرو ہو کے پاکستان سے آئی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا مقدمہ جیت کر آئی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ مقدمہ جھوٹا تھا، سزا جھوٹی تھی، اور لیکن وہ الگ بات ہے۔ دیکھیں میں اس پہ بات لمبی ہو جائے گی کہ دیکھیں سزا جھوٹی تھی، مقدمہ جھوٹا تھا، تو پھر یہ 200، 250، 300 پیشیاں کیوں بھگتی گئیں؟ پھر یہ جیلوں میں کیوں جانا پڑا؟ پھر یہ زندگی کے قیمتی یہ 5 سال کیوں ضائع کیے گئے؟ اس کا بھی تو کوئی حساب دے نا ہمیں۔ اور یہ میرے کیا پوچھنے والی باتیں نہیں ہیں؟ کیا ایز اے پاکستانی میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میں یہ سوال پوچھوں؟ اور پھر وہ بھی سوال پوچھوں کہ جب مریم مجھے ملنے کے لیے آئی، ہفتے میں 1 مرتبہ آتی تھی، جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں جیل میں تھا، کوٹ لکھپت جیل میں آئی مجھے ملنے کے لیے، تو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، پیچھے سے آگے اطلاع آئی اور جیل اتھارٹیز نے اطلاع دی کہ جی نیب والے آ گئے، وہ مریم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو مریم میری طرف دیکھنے لگی، تو نیب والوں سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کہ وہی جو جھوٹا کیس لے آئے ہیں اور گرفتاری کے وارنٹس بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ چھوٹی بیٹی بیٹی اس کے ساتھ، جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، وہ یہ منظر دیکھ کے
رونا شروع ہو گئی. لیکن میرا نہیں خیال کہ نیب والوں کے دل میں کوئی رحم آیا ہوگا. انہوں نے جناب کہا جی کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ. تو مریم مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں یہ آئے تو میں جا رہی ہوں. تو میں نے کہا بیٹا اللہ مالک ہے, جب یہ اپنا ایک ہم اپنا حق پر ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری آنکھوں کے سامنے مریم کو انہوں نے گرفتار کیا. وہ بیٹی روتی رہی اور اس کے بعد مجھے میرے جیل کے اندر سیل میں وہ واپس لے کر چلے گئے. اور وہ بیٹی چھوٹی جو ہے وہ روتے روتے وہ اس کو گھر واپس جانا پڑا اکیلی کو. اب یہ گرفتاری جو ہے یہ صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے یہ گرفتاری میری آنکھوں کے سامنے کی گئی, ورنہ کوئی اس کا جواز تھا اس طرح کی گرفتاری کا. انہوں نے بھی یہ پلان کیا, انہوں نے کہا ہوگا کہ جب نواز شریف بیٹھا ہوگا اور مریم جیل میں جب اس کے پاس ملنے کے لیے گئی ہوگی وہیں پہ نواز شریف کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو آپ نے گرفتار کرنا اور اس کو لے جانا وہاں سے گرفتار کر کے. یہ مجھے بتائیں کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں غالباً اس سے پہلے اس طرح کا کام ہوتے ہوئے, اس طرح کا عمل ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا جو یہ تھا. تو مجھے کوئی بتائے کہ یہ کیا گرفتاری کسی اور وقت نہیں ہو سکتی تھی, کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ اس کا بھی کوئی حساب ہمیں دے گا یا نہیں دے گا. تو یہ میں عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دور میں یہ وہ کام ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی دور میں ہوا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے اس سے پہلے جب مریم میرے ساتھ اڈیالہ جیل میں تھی, میں علیحدہ سیل میں بند تھا, یہ علیحدہ سیل میں بند تھی, اور اسی کیس میں جس میں اس کی بریت ہوئی ہے اسی کیس میں اڈیالہ میں بند تھی. تو میں جو ہے نا وہ کورٹ میں تھا, یہ جو کورٹ ارشد ملک کی کورٹ میں. تو وہاں مجھے اطلاع ملی کہ آپ کی بیگم کی کلثوم نواز کی جو ہے وہ طبیعت پھر خراب ہوئی اور وہ آئی سی یو میں چلی گئی اور بے ہوش ہیں. تو مجھے بہت فکر ہوا اور میں نے وہاں کورٹ میں تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں کسی سے کہتا کہ آپ مجھے میری بات کروائے. میں جیل چلا گیا, وہاں مجھے جیل لے گئے کیونکہ ہر پیشے کے بعد وہ جیپ میں بٹھا کے جیل لے جاتے تھے. تو وہاں پر میں گیا تو وہاں جو ہے وہ سپرڈنٹ جیل کے کمرے میں سیدھا گاڑی سے اتر کے گیا. تو میں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے, مجھے ابھی لندن سے میسج آیا ہے, تو آپ مجھے میری بات کروا دیں. تو میری شکل دیکھنا شروع ہو گئے. میں تو بات نہیں آپ کی کرا سکتا. میں نے کہا آپ کی ٹیبل پہ 2 موبائل فون پڑے ہیں, یہ 3 لینڈ لائنز پڑی ہوئی ہیں, تو آپ 1 سیکنڈ میں میری بات کرا سکتے ہیں. میرا ٹیلی فون ملائیں اور میرے سے بات کرا دیں. اس پہ آپ کو نہیں ہمیں تو جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا اس کی اجازت لینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے, یہ تو ایک اپنا بہت ہی یہ اپنا ایک انسانیت کا معاملہ ہے. کوئی اس میں اجازت بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ ایمرجنسی تھی آپ نے بات کرا دی, بات نہیں کرا دی. میں نے ان کو محنتیں کی, ان کا میں نے کہا میری بات کرا دیں, میری بیوی بیمار ہے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں کرائی بات. خیر مجھے وہاں سے وہ میرے سیل میں لے گئے اور 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی, آپ کی بیگم فوت ہو گئی, آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی کہ میں جیل میں اپنی وائف کی موت کی خبر سن رہا ہوں
اور وہی لوگ جنہوں نے میری بات نہیں کرائی مجھے خبر دینے کے لیے آ گئے کہ آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو میں نے مجھے کہنے لگا ماما ہم مریم کی طرف جا رہے ہیں, ان کو اطلاع کرنی ہے. میں نے کہا خارگز نہیں, آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے, میں جاؤں گا خود اور اس کو جا کے مریم کو اطلاع کروں گا. تو اس پہ وہ مشکل سے مانے لیکن مان گئے. تو کیونکہ ان کا سلسلہ تھا وہ کچھ فاصلے پہ تھا, تو میں وہاں گیا. پھر وہاں جا کر مریم کو جب میں نے یہ بات, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم کو یہ بات بتاؤں گا کیسے. بہرحال کیونکہ مریم کو تو سرے سے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا, کہ جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور بہت زار و قطار رونا شروع کر دیا. تو بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا. کی خبر سن رہی ہیں, یہ پتا سب کو تھا کہ میری بیوی بیمار ہے, ان کی والدہ بیمار ہے. اگر وہ ہمیں 10, 15, 20 دن پہلے کہتے اچھا جی آپ قید سنا کے کہہ دیتے کہ جو آپ کی بیوی چونکہ بہت بیمار ہے, آپ ان کی جا کے تیمارداری کریں, ان کے پاس رہیں, ان کے پاس وقت گزاریں, آپ آئیں گے پھر ہم دوبارہ آپ جیل میں آ جائیں. لیکن یہ وقت آپ کے جیل میں رہنے کا نہیں, آپ جا کے ان کے پاس رہیں. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی. ان کو یعنی کہ وہ مر گئی اور ہمیں جیل میں یہ خبریں پہنچ رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو زندگی میں کبھی بھولے نہیں جاتے. کئی نقصانات ہوتے ہیں, کئی لاسز ہوتے ہیں جو ریکوربل ہوتے ہیں, جو آج تو کل وہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیتا ہے. کئی ایسے لاسز ہوتے ہیں زندگی کے جو ریکوربل نہیں ہوتے, جو ریٹریو نہیں کیے جا سکتے, جو ریپیئر نہیں کیے جا سکتے. یہ ان لاسز میں ایک لاس ہے جو کبھی ریپیئر نہیں ہوگا, کبھی بھولا بھی نہیں جائے گا. ابھی جو ہے نا وہ جب سے آئی ہے تو میرے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں کر رہی ہیں, اور یہاں وہ بیٹھتی تھی, یہاں وہ ہمیں یہ کہتی تھی, اس طرح سے ہم ان کو جا کے ہسپتال میں ملتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اپنی جگہ پر, لیکن یہ کبھی بندے کو اس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور آج وہ ظلم ایک ایک کر کے ظلم کرنے والوں کے سامنے آ رہے ہیں اور آئندہ اور آئیں گے. سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایک کر کے ان کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور وہ جو شرمناک قسم کے جو فیل کی ہیں انہوں نے, شرمناک قسم کی جو باتیں کی ہیں, جو مکر و فریب کیا ہے, جو دھوکے بازی کی ہے, سب کچھ قوم کے سامنے آ رہا ہے. ہر چیز پہ یو ٹرن, ہر چیز پہ یو ٹرن, سب قوم دیکھ رہی ہے, کر رہی ہے. میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا. وہ خودکشی آج تک نہیں کی. قوم دیکھ رہی تھی کب کریں گے خودکشی. ہمیشہ یہ آپ میرے سوال پوچھا ہے, بالکل وہ اس کا جواب بھی اس میں آ گیا ہے. لیکن اس میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ انسان چال چلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. اور یہ بھی کہتا کہ یہ بھی سنا ہے آپ نے, مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے, اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. تو پھر فائنل تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے نا. کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ جی یہ کیا اب ثاقب نثار صاحب خود اپنی زبانی کہہ گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے, آڈیو لیک آئی ہے, وہ آڈیو کو جھٹلا نہیں سکتے, اس کا فورنزک بھی ہو گیا ہوا اس آڈیو کا. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اور یہ جو ہے نا وہ اس بندے نے کہا کہ ان کی تو سزا بنتی نہیں ہے. یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا. یہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس سے بڑی کوئی ایویڈنس چاہیے جناب, مجھے بتائیں, اور کس کی ایویڈنس ہو سکتی ہے.
शौकत सिद्दीकी साहब ने जो बातें की हैं उससे बड़ी कोई एविडेंस और किसी की हो सकती है, जिन्होंने ये कहा कि जी ये अपना आपने नवाज शरीफ को और मरियम को जेल से बाहर नहीं आने देना अगर अगर आपके पास अपील आई। उन्होंने कहा अपील तो तब आएगी कि पहले नैब की अदालत का वो वर्डिक्ट आ जाए, उसका फैसला आ जाए। तो नहीं, फैसला तो हो चुका है, अब सिर्फ क्वांटम का फैसला होना है। क्वांटम का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि कितने साल सजा दिलवानी है। तो जज ने हुजूर सजा दी नहीं है, दिलवाई गई है। ये इससे ज्यादा बड़ा सबूत और कौन सा हो सकता है। और ये भी कहा गया कि अगर आपने ऐसा ना किया तो हमारे तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। भाई इतने केसेस के सुओ मोटो लिए जाते हैं, नोटिस सुओ मोटो नोटिस लिए जाते हैं। भाई इसका भी सुओ मोटो नोटिस लो, इसका भी कोई कहो। ये 5 साल से नाइंसाफी पे नाइंसाफी, नाइंसाफी पे नाइंसाफी, नाइंसाफी पे नाइंसाफी, और कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं है इसका। ये इतने बड़े बड़े लोग जो गवाहियां दे रहे हैं, खुद अरशद मलिक साहब ने ये कहा, और उस पर फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए जो अरशद मलिक कह गए। मेरा केस वही का वही है। कौन नहीं जानता कि ये सब फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे, कोई जिसमें कोई अपना ना जान है ना उसमें कोई किसी किस्म का कोई अपना जो है वो एविडेंस है। लेकिन सजाएं दे दी कि मुझे इलेक्शन से भी दूर रखा जाए और मुझे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर आज कहा जा रहा है, देखें ना, लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट से हुई और आज कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बड़ा ड्रकोनियन कानून है और बहुत ही ये ड्रकोनियन फैसला है, कानून कहीं नहीं है, ये ड्रकोनियन फैसला है और जुल्म है। तो फिर उसका अजाला मैं तो अपना दुखड़ा और रोना लोगों तक कभी पहुंचाता भी नहीं हूं। और मैं तो समझता हूं जी कि ये मुसलसल 5 सालों से ये जो ना जुल्म रवा है और हमारे साथ जो सलूक किया जाता रहा है, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। देखें उस वक्त पाकिस्तान जो है मेरे भाई, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, तरक्की की इशारा पे गामजन था। पाकिस्तान दुनिया की एक एटमी कुव्वत तो बन चुका था, अब एक मुआशी कुव्वत बनने जा रहा था। हाँ, मुझे बताएं, डॉलर 100 रुपए का था जब मैं प्राइम मिनिस्टर था। सब्जी दाल की कीमतें, गोश्त की कीमतें और आम रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें लोगों की पहुंच में थी बड़ी आसानी के साथ। बिजली हम लेके आए, अल्लाह के फजल, लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया हमने। और पाकिस्तान जो है ना वो मोटरवेज ही मोटरवेज बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और फिर इन बच्चों को एक नया मुस्तकबिल नजर आ रहा था मुल्क के अंदर के लिए इंशाल्लाह हमें भी अच्छा रोजगार मिलेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो हमने ये दहशतगर्दी को हमने खत्म किया, पुरअमन मुल्क बनाया, लेकिन आज हम कहां चले गए। 1-1 बिलियन डॉलर के लिए जाके हम दूसरे मुल्कों से भीख मांगते रहे। हम मुझे बताएं कि ये कौन सा गैरतमंद मुल्क जो है वो ये बर्दाश्त कर सकता है। मैं तो पाकिस्तान को, मैं तो वो ख्वाब देख रहा था कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से इस खित्ते में भी और दुनिया के अंदर भी एक मुआशी तौर पे भी एक मजबूत मुल्क बनेगा। हमने देखे, हमने हमारी खिदमत हर शोबे में है हुजूर। सिर्फ अपना जो ना ये जुबानी कलामी में बातें नहीं कर रहा, हमने अपना मुआशी तौर पे भी पाकिस्तान को मजबूत किया, पाकिस्तान को दिफाई तौर पे भी हमने मजबूत किया। बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लफ्ज को बड़े एहतियात से मुंह से निकालता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसी ताकत बन गया कि जिसपे कोई दुश्मन हमला करने का तसव्वुर नहीं कर सकती, एटमी पावर। और उस वक्त देखें, हमने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात की, किसी के प्रेशर में हम नहीं आए। ये जो कहते हैं जी कि नो मोर या क्या अल्फाज कह रहे, एब्सोल्युटली नॉट। किस बात पे तुम एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हो? तुमने किया क्या है? हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा नहीं। उन्होंने कहा, जब देखा कि एब्सोल्युटली नॉट पे भी
جو ہے نا وہ بات نہیں بن رہی, نواز شریف ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے, تو تشتری میں $5 بلین پیش کر دیا گیا ہمیں. ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ, ہمیں نہیں چاہیے. ہم اپنی غیرت کو بیچنے والی قوم نہیں ہے. میں اپنی غیرت پہ کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پاکستان کا اپنا ضمیر ہے, پاکستان کی اپنی غیرت ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم نے کر دیے, اور پاکستان کی کامیابی کی اور کیا میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان نے ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل کی, اقتصادی میدان میں کامیابیاں حاصل کی. IMF کے ساتھ پروگرام ختم بھی ہم نے کیا اور سلام کیا جی, بس تھینک یو ویری مچ. ہم اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. عمران خان نے پھر دوبارہ جو ہے نا ہمیں بیساکھیوں پہ کھڑا کر دیا. مجھے ذرا بتائیں آپ, ہمارے زمانے میں کوئی مہنگائی تھی؟ بالکل نہیں. کس زمانے میں ہوئی؟ عمران خان کے زمانے میں. روزمرہ کی سبزیاں مہنگی ہو گئی, گھی مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی, گوشت مہنگا ہو گیا, ہر چیز مہنگی ہو گئی. اور اس کے بعد بجلی کی دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی عمران خان کے زمانے میں. ہم نے تو ختم کی تھی, اس نے دوبارہ شروع کر دیا آ کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات خراب کر دیے ہمسایوں سے بھی, اور اپنی قوم کو دھوکے دیتا رہا یہ کہہ کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. اور لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی. دہشت گردی آپ دیکھیں, وہ زمانہ یاد کریں جب 70 لوگ لاہور جیسے شہر میں بموں سے مرتے تھے, اور پھر ہر ملک کے ہر کونے میں دہشت گردی ہو رہی تھی. کیونکہ جب میں تھا اس وقت ڈالر 103 روپے تھا. جب یہ مجھے نکال دیا سپریم کورٹ نے, اور وہ بھی نکالا مجھے اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. اب مجھے بتائیں یہ کوئی وزیر اعظم کو نکالنے والی کوئی وجہ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, لہذا جاؤ, اور ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی, مسلم لیگ کی صدارت سے مجھے ہٹا دیا. یہ تو انتقام ہے, انتقام. یہ انتقام ہے میرے بھائی. یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے. اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹا بٹھا دیا, پاکستان کا بٹا بٹھا دیا. یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے, لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ وہ اس کا کیا قوم کو جواب دے گا, کیا دے گا؟ آج قوم کو جاننا چاہتی ہے. میں نے تو مختلف معاملات پہ اشارتاً یہ بات کی, لیکن اس معاملے پہ انشاءاللہ مریم بھی بات کریں گے. ان کے اندر ہی سب کچھ ریورس ہو رہا ہے, اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور جھوٹے کیسز, ظلم, جبر, زیادتی, سخت ناانصافیاں, اور ان ججز نے جنہوں نے ناانصافیاں کی ہیں, آج وہ بھی اپنے ضمیر میں جب جھانک کر دیکھ رہے ہوں گے, ان کو بھی سوائے شرمندگی کے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا. اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی حساب دینا پڑے گا. میں نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کچھ کہیں گے, کچھ سنائیں گے, کچھ سنیں گے. تو ابھی 2 دن سے سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. تو جیسے کہ کہتے ہیں کہ یہ مومنٹ آف ریجوائس بھی ہے, لیکن ایک ایموشنل مومنٹ بھی ہے, ایک جذباتی لمحات بھی ہیں. خوشی کے لمحات ضرور ہیں, جذباتی بھی ہیں. بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے, بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں یہ مقام حاصل کرنے کے لیے, جس میں جانی قربانیاں بھی ہیں. میری وائف کے علاوہ میری والدہ صاحبہ یہاں پہ آئیں, اور وہ میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. تو کہتے ہیں جو پلیٹی کا ہوتا ہے جو بڑا, اس سے ماؤں کو زیادہ پیار ہوتا ہے. جی, تو وہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی. شہباز صاحب کو یہ گرا ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی تھی, آپ پلیٹی کے ہیں. تو
امی کے سامنے بھی یہ بات کرتے تھے تو وہ بھی ہنستی تھی. تو میں یہاں پہ نا جی جو پنڈی والی جیل ہے اور پھر کوٹ لکھپت جیل ہے, دونوں میں وہ پھر آتی تھی ہفتے میں ایک دو, پورا لاہور سے چلتی تھی, اس عمر میں آتی تھی. اور وہاں آ کے جب مجھے ہفتے میں ایک دفعہ جب ملتی تھی تو مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا. تو میں نے کہا امی جی آپ یہ صبح ان کو کہنے لگی کہ تم ان کو آج میرے ساتھ واپس بھیجو, میں پنڈی آئی ہوں, میں آج میں نہیں جانا. میں کہیے ہم نہیں آپا جی ہم نہیں چھوڑ سکتے ان کو. کہنے نہیں میں تو اس کو لے کے جاؤں گی. اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت جذباتی ہو گئی کہ میں تو لے کے جاؤں گی, میں نے خود اکیلے نہیں جانا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دے سکتے. نہیں آپ کیوں نہیں دے سکتے, آپ یہاں کے انچارج ہیں. کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ان کے نہیں پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہوں گی سیل میں, مجھے بھی یہیں رکھ دو پھر. تو یہ وہاں پہ ان کو پھر بہت ہم نے پھر محبت پیار سے ان کو سمجھایا منایا. اور لکھپت میں انہیں ایسے ہی کرتی تھی, جب بھی آتی تھی تو بس 2 ہفتے رہوں گی تو میں چلی جاؤں گی. تو لندن میں میرا دل نہیں لگتا. تو 2 ہفتے جب گزر گئے تو انہوں نے کہا نہیں ابھی میں ہفتہ اور رہوں گی. پھر ہفتہ جب گزر گیا انہوں نے کہا نہیں ابھی میں 2-4 ہفتے اور رہوں گی. ان کو مجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا تھا. بس وہ 2 4 ہفتے آگے کرتی چلی گئی. پھر وہ بیچ میں جو ہے نا وہ کووڈ آ گیا. پھر ان کو ہم نے کہا کہ ابھی آپ اب ادھر ہی رہیں. پھر وہ اپنا کووڈ کے دوران ان کو کووڈ نہیں ہوا لیکن اسی میں پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو میں نے یہ کہا کہ وہ اپنا گھر وہاں پہ پاکستان میں چھوڑ کر یہاں مجھے ملنے آئی, اور جب انہوں نے جان دی تو بالکل میرے ہاتھوں میں تھی. میں ان کے سراہانے بیٹھا ہوا تھا جب وہ سسکیاں لے رہی تھیں, اور میں ودن منٹس وہ پھر فوت ہو گئی. یہ بڑے جذباتی لمحات تھے, بڑے ان کو ان لمحات کو بھی ہم یاد کرتے رہے. یہاں پہ مریم جو نا وہ اس وقت تو یہاں نہیں تھی, مریم تو پاکستان میں تھی, لیکن وہ سارا قصہ مریم کو ہم نے بتایا. اور یہاں پہ میرے جدہ میں والد صاحب کے ساتھ بھی ایسا, میری بیگم فوت ہوئی تو مجھے جیل میں خبر مل رہی ہے, اور پھر 3 دنوں کے لیے ہم اپنا پیرول پہ باہر آئے. پیرول کے بعد پھر جیل واپس, میں بھی اور مریم بھی. بیگم کے مرنے کے بعد, اس کی والدہ کے مرنے کے بعد پھر 2 دنوں کے بعد جیل واپس. کچھ حد ہوتی ہے, کوئی لمٹ ہوتی ہے. لیکن آج میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ غلط کام ہوا کدھر ہے, اور کون سا غلط کام ہوا جس کے عوض میں اتنی بڑی سزائیں دی گئی. تو یہ بڑی دکھ دینے والی بات ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور پھر خود جج لکھ گیا اپنے فیصلے میں نیب کا کہ کرپشن کا ایلیمنٹ کہیں نظر نہیں آیا. اب ہم مجھے بتائیں کہ اس میں جج کہہ رہا ہے کہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ملا, سزا کس بات کی, پھر کس بات کی. آج کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ایسٹس, کیا نواز شریف کے ایسٹس پہلے دیکھے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے آج مریم میرے ساتھ بیٹھی ہیں, تو مجھے وہ سب مناظر یاد آ رہے ہیں جو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے, مریم نے وہ ثبوت دیا ہے. ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ. میرے بھائی شہباز شریف صاحب بھی اس کے معترف ہیں. شہباز شریف صاحب نے پبلکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا. پارٹی ماشاءاللہ اس معترف ہے اس بات کی. اشتری میں $5 بلین پیش کر دیا گیا ہمیں. ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلیوٹلی ناٹ. پاکستان کی اپنی غیرت ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو. مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے, لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا. اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا. یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے, لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا.